حواس کام کر رہے ہیں، سونگھنے کے حواس، چھونے کے حواس، پکڑنے، چلنے، سونے اور بیدار ہونے کے حواس، یہ بھی سب صلاحیتیں ہیں جو زندگی کو رواں دواں رکھتی ہیں، اور اس کی بھی آدمی کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ ایک بچہ اگر پیدا ہوا اور آپ یہ اہتمام کریں کہ وہ بچہ کوئی آواز نہ سنے، کیا وہ بچہ بات کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے سننے کے حواس ماحول سے بچے کو منتقل کیے، اور بچہ اس طرف متوجہ ہوا، اس نے آواز سنی، اس آواز کے الفاظ کے ذہن میں بار بار دہرائے گئے، نتیجے میں اس نے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ کیا والدین اگر بچے کو گود میں اٹھا کر ٹانگوں کے سہارے کھڑا نہ کریں، اس کو بار بار حرکت نہ دیں، کدائیں نہیں، کیا وہ بچہ پیروں چل سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ چلنے کی صلاحیت جو ہے بچے کے اندر، وہ والدین نے اس کو بیدار متعلق کیا۔ اسی صورت سے کھانا پینا، اگر والدین بچے کو 10-12 سال کی عمر تک صرف دودھ پلاتے رہے، کیا بچہ روٹی کھا سکتا ہے؟ اس کے دانت بھی نکل آئیں گے، بھاگا بھاگا بھی پھرے گا، لیکن وہ روٹی نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھانے کی جو صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، ماں باپ نے اس کو متحرک نہیں کیا۔ اگر بچے کو آپ گھر میں رکھیں، باہر نہ نکلنے دیں، 18 سال تک اسے گھر میں بند رکھیں، باہر نہ نکلنے دیں، گھر میں ہر قسم کی آسائش اسے مہیا کر دیں۔ جب 18 سال کے بعد اس بچے کو آپ سڑک پر نکالیں گے، اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا اثر ہوگا؟ پاگل ہو جائے گا۔ وہ جو آوازیں سڑک پر ہیں، وہ اس کے شعور سے جب ٹکرائیں گی تو وہ اتنی زیادہ بلند آوازیں ہوں گی، چونکہ وہ سننے کا عادت نہیں ہے، اس لیے اس کا شعور جو ہے بیٹھ جائے، وہ باولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر چلنا پھرنا، آوازوں کا سننا، چھوٹی آوازوں کو سننا، بلند آوازوں کو سننا، شیریں آواز کا سننا، کرخت آواز کا سننا، یہ سب آٹومیٹک صلاحیت کو بیدار کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ جس طرح آدمی چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ سب اس کی صلاحیت ہے۔ جو صلاحیتیں ماحول کے زیر اثر اس کے اندر تربیت پا رہی ہے، اس کے اندر متحرک ہو رہی ہے۔ جس طرح چلنا پھرنا، کھانا پینا، دیکھنا ایک شعوری سکت پیدا ہوئی اور لاشعور سے منتقل ہو کر، جس طرح انسان کے دیکھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوئی۔ ایک طرف انسان کی صلاحیت کا یہ عالم ہے کہ وہ 200 فٹ سے آگے نہیں دیکھتا، بس اوقات تو یہ نظر کمزور ہوتی ہے، کتنا ہوتا ہے وہ چشمے والے دکھاتے ہیں نا، وہ کتنا ہوتا ہوگا، میرے خیال سے 20 فٹ ہوتا ہوگا، وہ دکھاتے ہیں نا، وہ ہائی اسپیشلسٹ ہیں 10 فٹ، چلو یوں کر لو، 10 فٹ یوں کر لو، ڈبل ہو گیا تو 20 فٹ۔ تو 20 فٹ سے وہ چیز اسے نظر نہیں آ رہی، ارے بیٹے سے، لیکن جب آپ باہر جا کے سورج کو دیکھتے ہیں تو 9 کروڑ میں سورج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو نظر 20 فٹ نہیں دیکھ سکتی ہے، وہی نظر 9 کروڑ میں دیکھ سکتی۔ چاند 1.5 لاکھ میل بتاتے، کتنے میل؟ 1.5 لاکھ۔ اب 1.5 لاکھ میل آپ چاند بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان بھی دیکھ رہے ہیں، ستارے بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو 20 فٹ پہ آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت کم سے کم بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہے۔
جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو 9 کروڑ میل کے فاصلے پر آپ کی نظر کام کرتی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان جو سورج کو دیکھتا ہے اس کی نظر کا جو رینج ہے وہ 9 کروڑ میل ہے، لیکن جب وہی انسان اس نظر کو محدود کرتا ہے تو 200 فٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاحیت موجود ہے، اس صلاحیت کو چونکہ استعمال نہیں کیا گیا، باوجود ہے کہ صلاحیت موجود ہے اس صلاحیت سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا۔ روحانی علوم یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت، یہ نظر کا جو رینج ہے وہ 9 کروڑ میل ہے، اس لیے کہ وہ 9 کروڑ میل سورج کو دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ 9 کروڑ میل دیکھنے کی صلاحیت آپ بیدار متحرک کر لیں تو لازماً سورج کے علاوہ بھی آپ 9 کروڑ میل دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وہ دیکھ رہے ہیں، آپ 9 کروڑ میل تو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں آپ نے ایک ٹارگیٹ بنا دیا کہ سورج تو دیکھ سکتے ہیں 9 کروڑ میل پہ، لیکن سورج کے علاوہ ہم 1 میل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو انسان نے شعوری طور پر خود کو محدود کر دیا، یعنی لاشعوری اطلاعات کو اس نے اتنی حد تک محدود کر دیا ہے کہ شعور وہاں بے سکت ہو گیا۔ تو علوم کی جہاں تک تقسیم ہے وہ ایک گروہی تقسیم ہے، جس طرح ہر آدمی بڑھئی بھی بن سکتا ہے، ہر آدمی انجینئر بھی بن سکتا ہے، ہر آدمی درزی بھی بن سکتا ہے، ہر آدمی مصور بھی بن سکتا ہے، چاہے وہ کمال حاصل نہ کرے لیکن مصور تو بن سکتا ہے۔ تو دنیاوی علوم و فنون جس طرح ہر آدمی سیکھ سکتا ہے، اسی طرح ایک گروہ روحانی علوم کا بھی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ اگر وہ روحانی علوم کی طرف متوجہ ہو جائے تو جس طرح دنیاوی علوم پر وہ ملکہ حاصل کر لیتا ہے، اس طرح روحانی علوم کا بھی وہ ماہر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ کمزور ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دھند نظر آ رہی ہے لیکن سورج نظر آتا ہے، اسی لیے نا کہ اس نے وہ 9 کروڑ میل دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کی طرف اس نے کبھی توجہ نہیں کی۔ اس نے 9 کروڑ میل دیکھنے کی جو صلاحیت اس کے اندر متحرک ہے، کام کر رہی ہے، ایکٹیو ہے، اس نے کبھی اس کو کام میں ہی نہیں لایا، کبھی اس نے سمجھا ہی نہیں کہ یار میں 9 کروڑ میل جب سورج دیکھتا ہوں تو میں دوسری چیزیں 1 لاکھ میل پہ کیوں نہیں دیکھ سکتا، 1000۔ اب بتائیے اتنے سارے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، کبھی کسی نے سوچی یہ بات؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے کبھی سوچی ہو زندگی بھر میں؟ نہیں، روز سورج دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں 75% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ سورج 9 کروڑ میل پہ ہے، پتا ہے؟ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ جب 9 کروڑ میل میں اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں تو آسمان کے اندر کیوں نہیں گھس سکتا، زمین کے اندر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ مطلب ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی صلاحیت اور طاقت ہے ہم اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو متحرک کرے۔ آپ جب اسے استعمال کریں گے تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ تو 9 کروڑ میل دیکھنے کی صلاحیت پہلے سے ہی آپ کو عطا کر دی ہے، نہ صرف صلاحیت عطا کر دی بلکہ وہ صلاحیت کام کر رہی ہے۔ آپ روزانہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، یعنی روزانہ فی العمل 9 کروڑ میل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب کہتے جی میں تو ہاتھ میرے سامنے آ جائے تو میں کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محدود نظر دی، آپ کو محدود اتنا آپ نے اس کو کر دیا، آپ کہتے ہیں جی میں چند قدم دور نہیں دیکھ سکتا، تو آپ نے اس محدودیت کا پردہ ڈال دیا شعور سے، اس لیے شعور ڈال دیا۔ اور بھائی کسی کو
سکتا؟ جتنے علوم کی آپ پریکٹس کریں گے اتنے علوم کے ماہر ہو جائیں گے. تو ایک شاعر گویا بھی ہو سکتا، موسیقار بھی ہو سکتا، بڑھائی بھی ہو سکتا، درجے بھی ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے کہا نا یہ کیا ہے، آل راؤنڈر ہیں. آخر انہیں وہ بجلی بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، موٹر بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، آپ خط لکھتے ہیں. خط جب آپ خط لکھنے بیٹھتے ہیں تو کتنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں جی. آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے، ایک ہاتھ میں قلم ہے، دماغ میں خیالات ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ روشنائی ہے، اس میں روشنائی بھی ڈبو ہے. ماحول میں جو آوازیں ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، گرمی سردی کا احساس بھی کر رہے ہیں. اگر روشنی کم ہے تو اسے زیادہ بھی کر رہے ہیں. ریڈیو بج رہا ہے تو اسے کہتے ہیں بھائی آواز ذرا کم کر دو. ٹی وی کی بھی آواز سن رہے ہیں، خط بھی لکھ رہے ہیں. بھائی ایک بات، آپ 7-8 صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں. قلم کو پکڑنا، ایک ہاتھ میں کاغذ تھامنا، 2 صلاحیت یہی ہوگی. دماغ میں خیالات کا ہجوم، تیسری صلاحیت. ان خیالات کو کاغذ پر منتقل کرنا، 4تھی صلاحیت. ماحول کو محسوس کرنا، 5ویں صلاحیت. ماحول میں آوازوں کو سننا، 6ٹھی صلاحیت. ان آوازوں کو سمجھنا، 7ویں صلاحیت. کسی آدمی نے بات کرنا سننا، 8ویں صلاحیت. اس کو جواب دینا بھائی ابھی ٹھہر جاؤ میں خط لکھ رہا ہوں، 9ویں صلاحیت. ایک خط لکھنے میں آپ 10-12 صلاحیت استعمال کرتے ہیں. آپ تو رکیے نہیں، آپ کھانا کھاتے